نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہمارا 16ویں پارے کا قول علم کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 15ویں پارے سے کچھ ایسے اہم نکات ہیں جو بتانا چاہوں گی، جو ہمارے پورے 15ویں پارے کا خلاصہ ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس سے نہیں حاصل کر رہے تو سیدھے راستے کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ آخرت کے لیے محنت کیے بغیر یہ سمجھنا کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، اور سفر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرا شہر، دوسرا ملک، اور اپنی زندگی کا سفر بھی ہے۔ ایک گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کے ایک نیکیوں کی زندگی کو اپنانا، یہ بھی ایک سفر ہے جو کہ افضل جہاد کہلاتا ہے۔ والدین کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے۔ ان کے احسانات کا بدلہ ویسے تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے، کوئی بھی شخص جو آپ پر احسان کرے، آپ دیکھیں گے کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پر مختلف طرح کے احسانات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا بدلہ کیسے دیں۔ ان میں سے ایک ماں باپ بھی ہیں۔ ماں باپ ہم پر سب سے زیادہ عنایات کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا ہی ان کو تنگ بھی زیادہ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہم اگر دیکھیں تو ہم ستاتے بھی انہی کو ہیں، اور ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کر لیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، ان کی اچھی عادتیں، ان کی اچھی خوبیاں اپنے بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ایسے کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کے احسان کا بدلہ ہم دے دیں۔ دے تو ہم نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ راضی ہو جائے انشاءاللہ تعالی، اسی امید پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا پڑھتے رہنی چاہیے۔ اگر والدین کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو بھی انشاءاللہ تعالی معاف ہو جائے گی۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سوچ سمجھ کر وعدہ کرنا چاہیے۔ وعدے کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ وعدے کی پوچھ ہوگی۔ جو بھی کمٹمنٹ کریں اسے نبھانا چاہیے۔ کسی نیک کام پر ثابت قدمی حاصل ہو جانا اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ہے۔ ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، اس لیے کوئی عالم اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے۔ اللہ اپنے بندوں پر والدین سے زیادہ مہربان ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر بندہ کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ دراصل اس کو خود ہی کو پہنچتا ہے۔ بظاہر وہ دوسروں کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن فائدہ خود سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ شکر گزاری عمل کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی صرف زبان سے کافی نہیں بلکہ کچھ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اولاد کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ علم کے لیے سفر کرنا، نکلنا جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ پھر لمبا لمبا سفر مشکل نہیں لگتا، پھر آسان لگتا ہے، ورنہ انسان سفر سے تو تھک ہی جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا۔ پارہ ہمارا آج 16واں آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے آغاز سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ وہ یہ کہ قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ
باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے۔ زندگی کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تصور کریں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرمائیے، یعنی ابھی اور بھی، تو اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اسے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ۔ ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ والدین کے سر پر نور کا تاج پہنا کر ان کو شرف بخشا جائے گا۔ بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں ہے، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسے 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے، یعنی لباس، کہ پوری دنیا میں ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہ ہوگی، یعنی اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے۔ وہ دونوں کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو کہا جائے گا، تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ آج ہم بچوں کو دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بے پناہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ایسی کنڈیشن میں ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ وہ دین کے راستے پر آئیں۔ ہمیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایڈوائز کرنا چاہیے، قرآن کی طرف گائیڈ کرنا چاہیے، خود پہلے علم حاصل کریں، پھر اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کر آنا چاہیے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب قرآن کے درجے تو بلند ہوں گے، ہر آیت کے بدلے درجہ بلند ہوگا، لیکن والدین کے لیے کیوں ہوں گے؟ صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے پیدا کیا، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ کوئی بچہ بھی حافظ قرآن عالم بن نہیں سکتا جب تک اس کے ماں باپ کا ہاتھ اس کے سر پر نہ ہو اور وہ مسلسل کے لیے اپنا خون نہ جلا رہے ہوں، کیونکہ بچہ ہی حفظ نہیں کرتا، ماں باپ کو شاید اس سے دگنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو وہ اس کا ایک اعزاز ہوگا اور اس کا ایک بدلہ ہوگا، اور اس کو قیامت کے دن اتنا بڑا اجر ملے گا۔ سورہ کہف ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر ہماری 76 سے آغاز ہو جاتا ہے اور 75 سے، تو اس میں ہم پڑھیں گے کہ حصول علم کے لیے صبر جو ہے شرط ہے۔ اگلی مہم کی طرف چل پڑیں گے، جیسے کہ اب آگے آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تو وہ اگلی مہم کی طرف چل پڑے تھے، تو اس سے یہاں پہ جو ایک بچے کے بارے میں بات کی گئی ہے، ایک مسکین بچہ تھا جس کے بارے میں زکوٰۃ کے مستحق جو ہیں وہ ان کے ذکر ہو جائے گا، اور ساتھ میں فقراء اور مساکین کا ذکر بھی ہے۔ تو ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو لیکن کافی نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سوال آتے ہیں کہ وہ ہماری بہن ہے، ان کے پاس گھر تو ہے لیکن شوہر فوت ہو گئے ہیں، بچوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کھانے کو بھی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ تو ان کے پاس گھر ہے، گھر ہونے سے کوئی شخص مسکین کی کیٹیگری میں نہیں آتا اگر اس کے پاس کھانے پینے اور بنیادی ضروریات کے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہاں مسکینوں کے پاس ایک کشتی تھی بہت بڑی، لیکن اس سے اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں، تو اس کے لیے بعض اوقات کسی شخص کے پاس کوئی جائیداد وغیرہ ہو سکتی ہے، وہ بک نہ رہی ہو لیکن 2 وقت کا کھانا نہیں ہے اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس شخص کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔
یہاں پر ہم اسی طرح کا تذکرہ کچھ ان آیات کے بیچ میں ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے، اور آیت نمبر 75 سے ہمارے اس پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خضر علیہ السلام سے بات شروع ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سوال کیے تو اس پر انہوں نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز نہیں صبر کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں تجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تو عذر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، ان کے رہنے والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی تو اس خضر علیہ السلام نے اسے سیدھی کر دیا۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تو چاہتا ہے تو اس پر ضرور اجرت لے لیتا۔ اس خضر علیہ السلام نے کہا، یہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، یقیناً میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں، جبکہ ان کے پاس ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی زبردستی لے لیتا تھا، اور رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، چنانچہ ہم ڈرے کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں مشقت میں ڈال دے گا، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدل دے جو اس سے پاکیزگی میں بہتر ہو اور مہربانی میں قریب تر ہو، یعنی اس بچے کی جگہ دوسری اولاد صالحہ عطا کر دے اللہ تعالیٰ اس کو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، اور رہی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ صالح تھا، چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچیں اور تیرے رب کی رحمت کے سبب اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام کی نبوت کے قائلین کی یہ دوسری دلیل ہے جس سے وہ نبوت خضر علیہ السلام کا اس بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہیں آتی کہ وہ اتنے اہم کام کسی اشارے یا غیبی پر کر دے، نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عمل ہو سکتا ہے۔ نبوت خضر علیہ السلام کی طرح حیات خضر بھی ایک حلقے میں مختلف فی ہے، اور حیات خضر کے قائلین بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں خضر علیہ السلام سے ثابت کرتے ہیں، اور پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال بھی کرتے ہیں، لیکن جس طرح خضر علیہ السلام کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، اسی طریقے سے لوگوں کے مکاشفات یا حالت بیداری یا حضرت خضر علیہ السلام کا نیند میں آنا ملنا یہ قابل تسلیم نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو ذکر ہوا جاتا ہے ان کے بارے میں صرف ہماری سوچ اور ہمارا علم اتنا ہی محدود ہے جتنا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا، اگر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے اسباب دیے
چنانچہ وہ سامان لے کر چلا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ یعنی دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے خواہ ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ اس نے کہا رہا وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، چنانچہ وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ اور رہا وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائی ہے، اور ہم لازماً اپنے کام میں سے اس کے لیے نہایت آسانی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور سامان لے کر چلا، یعنی اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر اس نے اختیار کر لیا تھا، حتیٰ کہ جب وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ تھا علم کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ پھر وہ دیگر سامان لے کر چلا، یعنی اب اس کا رخ کسی اور طرف ہو گیا تھا، حتیٰ کہ جب وہ دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کی طرف ایک قوم پائی جو قریب نہ تھا کہ وہ کوئی بات سمجھے، یعنی اپنی زبان کے سوا کسی اور کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ پیداوار طے کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری افراوی یعنی قوت سے مدد کرو۔ قوت سے مراد یعنی تم مجھے تعمیراتی سامان اور رجال کار جو ہیں وہ مہیا کر دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ تو مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں دھونکو۔ حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ جیسا بنا دیا تو کہا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ یاجوج اور ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں، اور نہ استطاعت رکھتے تھے کہ ان میں نقب لگائیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، پھر ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اسے ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے اور دوسرے اس میں گھس جائیں گے، اور سور میں پھونکا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے، جمع کرنا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے آئیں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، کیا پھر ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پھر نفی شرک کے بارے میں آیات جو ہیں درج ذیل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندوں سے مراد ملائکہ، مسیح علیہ السلام اور دیگر صالحین بھی ہیں جن کو حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح شیاطین و جنات ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو یعنی غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، ان کو بھی اپنی مدد کے لیے پکارا جاتا ہے۔ ان سب کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہیے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں، جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں غارت کر دی گئی، جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ہے ان کی سزا جہنم کی، یعنی ہمارے ہاں ان کی قدر و قیمت میزان کا اہتمام ایسا کیا جائے گا کہ کچھ بھی نہ ہوگی، جس میں ان کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے لیے اعمال تو ان کے موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نام اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی، جبکہ نام اعمال حسنات سے بالکل خالی ہوں گے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت والے دن موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے ہاں اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آیات جو ہے یہ والی تلاوت فرمائیں. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اسی طرح سے ایک صحابی تھے جن کی پنڈلیاں جو ہیں بہت کمزور تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کی پنڈلیاں جو ہیں نام اعمال میں بہت بھاری وزن میں ہوں گی. وہ اس وجہ سے کہ ان کے نیک اعمال اس قدر زیادہ تھے. اور یہاں پر کتنے موٹے تر و تازہ آدمی کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک مچھر کے پر سے بھی ہلکا ہوگا. یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنایا. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بطور مہمانی فردوس یعنی جنت ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ اور اوسط حصہ ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. جنت الفردوس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی مہمانی اور اس کے باغات ہیں، اس حال میں کہ وہ ان میں ہمیشہ مقیم ہوں گے. وہاں سے جگہ بدلی جائے گی، نہیں بدل سکیں گے. کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر روشنائی ہو، یعنی اگر سمندر جو ہیں وہ سیاہی کے طور پر بنا دیے جائیں تو یقیناً میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اور اگرچہ ہم اس کے مثل اور سمندر بطور مدد لے آئیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. پھر خلاصہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی آیت بیان ہو رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں. میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود ہے. پھر جو شخص کہ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ عمل کرے نیک عمل، عملا صالحا، یعنی اس کو نیک اعمال اختیار کرنے ہوں گے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا اس کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ میں رب کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی الہی آتی ہے. اسی وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن سے جو بھی اس یہاں پر تذکرہ ہو چکا ہے وہ تمہیں میں پڑھ کر سنا چکا ہوں. ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہو گئی تھی. علاوہ اس وحی سے سب سے اہم حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود صرف اور صرف ایک ہی معبود ہے. عمل صالح وہ ہیں جو سنت کے مطابق ہوں، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی حبط اعمال یعنی عملوں کو ضائع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک ہماری سورہ کہف جو ہے مکمل ہوتی ہے اور الحمدللہ سورہ مریم کا آغاز ہو جاتا ہے جو کہ مکی صورت ہے اور اس کے 6 رکوع اور 98 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں. یہ آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے رب کو نہایت آہستہ آواز سے پکارا. اس زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے میں اس کی سفیدی میں بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا، اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب سے وارث بنے، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا. اللہ نے فرمایا اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. اس زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ آ رہی ہے.
اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر نہایت آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا،